अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हामिद मीर। नाज़रीन, 3-4 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स होने पे बात करते हैं। नाज़रीन, ईरान ने इसराइल पर हमला किया था और तकरीबन 300 के करीब मिसाइल और ड्रोन्स उन्होंने दागे थे, जिससे इसराइल का कहना था कि उन्होंने सारे मिसाइल्स को जो है वो इंटरसेप्ट कर दिया है और उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट ये है कि इसराइल की जानिब से कुछ तस्वीर और वीडियोस जारी की गई हैं। जो उनका नवातम एयर बेस है जिसे ईरान ने टारगेट किया था, वो उनका फौजी अड्डा है, जहां पे उनके तकरीबन 3 रनवेज जो हैं 5 ड्रोन लगने की वजह से वो तबाह हो गए हैं, जिनकी तस्वीर और वीडियोस भी उन्होंने जारी कर दी हैं, आप देख सकते हैं। चूंकि ईरान ने ये बात क्लेम की थी कि जो उनका ड्रोन्स हैं उससे तकरीबन 50% जो उनके अहदाफ हैं, जो निशाना बनाना चाह रहे थे ईरान, वो उसने हासिल कर लिए हैं। जबकि इसराइल का ये कहना था कि हमने तकरीबन 99% जो ड्रोन मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट कर दिया है और हमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो आज उन्होंने ये तस्वीर और वीडियोस जारी कर दी हैं, जिससे उनका नवातम एयर बेस जो है उसके 3 रनवे तबाह हो गए हैं। और मजे की बात यह है कि ये वही नवातम एयर बेस है जिस एयर बेस से जो शाम में ईरानी सफारतखाना है उस पर हमला किया गया था। तो ईरान ने बड़े स्ट्रेटेजिकली उसी अड्डे को टारगेट किया जहां से उन पर हमला हुआ था। तो इस तरह उनका जो हमला था, वो जो ऑपरेशन था ईरान का, वो मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद एक नई बहस छिड़ पड़ी कि इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर दी थी और हंगामी इजलास बुलाया गया। उस इजलास में क्या बात हुई, उस इजलास में गर्मा गर्मी हो गई अमेरिका में, इसराइल में, और जो ईरानी सफ़ीर है इनकी तलख कलामी हुई। उस पर बात करेंगे वो तलख कलामी क्या हुई और कैसे हुई। उसके अलावा ईरान ने ये बात कही है कि अगर इसराइल के हक में अमेरिका सामने आता है और उस चक्कर में अमेरिका हम पे हमला करने की सोचता है तो हम अपने दिफा का हक महफूज रखते हैं, हम अमेरिका को भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका फौजी कार्रवाई करेगा तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब ये 300 मिसाइल तो ईरान ने दाग दिए इसराइल पर। इसराइल इतने बड़े पैमाने पर जो ईरान की जानिब से जो उन्होंने मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए हैं इसका नहीं था सोच रहा। जिस तरह जब हमास ने इसराइल पर मिसाइल दागे शुरू में 500, 700, 800, 1000, इवन 2000 तक की भी रिपोर्टिंग आई मीडिया में, तो इसराइल इस चीज़ से बेखबर था। तो अब ईरानी हमले के बाद जो इसराइली जंगी कबीना है उसका इजलास हुआ और उन्होंने ईरान के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाई है उस पर इत्तफाक कर लिया है। इस पे बात करेंगे। उसके अलावा जो पाक ईरान ताल्लुकात में एक बड़ी पेशरफ्त है, जो ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हैं वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे वफद के हमरा 22 अप्रैल को। और जो ईरानी सदर वफद के हमरा पाकिस्तान का दौरा करेंगे, उस दौरे में क्या मामलात तय पाएंगे और किन प्रोजेक्ट्स पे बात होगी, कितना बिजनेस आएगा, उस पे बात करेंगे। उसके अलावा जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास हुआ जिसमें इसराइल अमेरिका के जो मंदोबीन हैं उनमें जो लड़ाई हुई, उनमें जो तलख कलामी हुई, सूरत हाल काफ़ी बिगड़ गई, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं जो इसराइल ने अपने जो नवातम एयर बेस है उसकी वीडियोस जारी की हैं और तस्वीर जारी की हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि उनके जो 3 बड़े रनवे हैं उनको ईरानी ड्रोन मिसाइल लगे हैं और वो 3 रनवे तबाह हो गए हैं। और ये वही नवातम एयर बेस है जहां से ईरानी सफारतखाने पर हमला किया गया था 1 अप्रैल को, जिसके बाद ईद के फौरन बाद जो है ईरान ने उन पर मिसाइल दागे और ये सूरत हाल बनी। असल वजह तो यही थी। अब ये जब मिसाइल दाग दिए गए उसके बाद ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गया है कि हमने ये जो जवाबी कार्रवाई की है ये सिर्फ दिफाई कार्रवाई थी, इसके अलावा किसी किस्म की हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, ना कोई जंग करना चाहते हैं। क्योंकि इन्होंने हमारे पे हमला किया, हमारी सफारती तनसीबात पर हमला किया, उसके जवाब में हमने भी इनकी सफारती तनसीबात पर हमला किया, उसके अलावा कुछ नहीं किया। तो हम मजीद अब जंग नहीं चाहते। ईरान ने ये बात क्लेम की थी कि जो 50% अहदाफ हैं वो उन्होंने हासिल कर लिए थे, जो जिन चीज़ों को उन्होंने टारगेट किया था। चूँकि ईरान ने टारगेट ही उनके फौजी अड्डों को और फौजी तनसीबात को किया था, उनकी शहरी आबादी को नहीं था किया। तो आज इसराइल ने भी उस बात की तस्दीक कर दी कि जो उनका नवातम एयर बेस है उसको नुकसान पहुंचा है। उसके अलावा जो ईरानी हमले के बाद इसराइली जंगी कबीना है उसका इजलास हुआ हंगामी, उसमें ईरान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई पर इत्तफाक कर लिया गया। इत्तफाक तो कर लिया गया लेकिन ये इत्तफाक अभी तक नहीं हुआ कि वो जो हमला होगा, जो जवाबी कार्रवाई होगी, वो किस शिद्दत की होगी, किस हिद्दत की होगी या किस नोयत की होगी। चूंकि वो आया कि सिर्फ जवाबी कार्रवाई होगी या बाकायदा जंग का आगाज होगा, इस चीज़ पर अभी तक कोई इत्तफाक नहीं हुआ।
کے علاوہ جو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ہیں ان کی 5 رکنی جنگی کابینہ کا جو اگلا اجلاس ہے وہ بھی جلد ہی ہوگا، چونکہ جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے انہوں نے جو اپنے اختیارات ہیں وہ اسرائیلی جنگی کابینہ کو دے دیے ہیں کہ وہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے ایران پر حملہ کرنا ہے، کب کرنا ہے، کس نوعیت کا کرنا ہے، کس صورتحال کا کرنا ہے۔ چونکہ امریکہ نے کل ایک بڑا سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایران کے خلاف اسرائیل کسی بھی جارحیت پسندانہ کوئی آپریشن کرے گا تو اس میں ہم سپورٹ نہیں کریں گے، ہم ویسے ہی اس فعل کی مذمت کرتے ہیں جو ایران نے جوابی کارروائی کی ہے۔ لیکن اگر اسرائیل کی جانب سے کوئی ایسا قدم اٹھایا گیا جس سے ان کو بڑے پیمانے پر ایران کو نقصان ہوا تو چونکہ اس سے مشرق وسطیٰ میں جو کشیدگی مزید بڑھ جائے گی تو ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ایران نے بھی خبردار کر دیا امریکہ کو، انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ نے فوجی کارروائی کی تو ہم رد عمل دیں گے، چونکہ ہم اپنے جو تحفظ ہے، اپنا دفاع کا جو حق ہے وہ استعمال کریں گے، چونکہ ہم اپنی ملکی سالمیت پر بات برداشت نہیں کریں گے۔ تو جو سلامتی کونسل کے اجلاس سے جو ایرانی سفیر نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ جی سلامتی کونسل کے اجلاس میں جو ایرانی سفیر ہیں انہوں نے جب خطاب کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے جو حملہ کیا ہے وہ صرف جوابی کارروائی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ڈرونز اور میزائل کسی بھی شہری آبادی پر ہم نے نہیں داغے، ان کو نشانہ نہیں بنایا، بلکہ جو فوجی تنصیبات تھیں ان کو نشانہ بنایا۔ ہمارا آپریشن مکمل ہو گیا ہے، ہم نے اپنے جو دفاع کا حق ہے اس کو استعمال کیا ہے۔ جو ایرانی مندوب ہے انہوں نے امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے رویے کو جو ہے منافقانہ قرار دیا اور کہا کہ یہ وہ ممالک ہیں جو فلسطینی عوام کی جو نسل کشی ہے اس کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ بیسیکلی دراصل جو اصل بات ہے وہ یہ ممالک کر رہے ہیں، اور جو غزہ میں قتل عام کا ذمہ دار ہے وہ اسرائیل کو قرار نہیں دے رہے بلکہ جو ہے وہ حماس کو اور دیگر لوگوں کو قرار دے رہے ہیں۔ تو جو ایرانی سفیر ہے انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی تو ہم رد عمل دیں گے اور شدید رد عمل دیں گے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو ایرانی صدر ہیں وہ پاکستان کا دورہ کریں گے۔ 22 اپریل کو وہ پاکستان کے وفد کے ہمراہ دورہ کریں گے، اور دورہ پاکستان کے لیے دونوں ممالک کے جو حکام ہیں ان کے درمیان بنیادی امور جو ہیں وہ طے پا چکے ہیں۔ اور ذرائع کا کہنا ہے کہ اس دورے میں جو ایرانی صدر ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان اور جو پاکستان کی اعلیٰ اور عسکری قیادت ہے اس سے ملاقاتیں کریں گے۔ اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے جو ایرانی صدر پاکستان کا دورہ کریں گے اس دورے میں 2 طرفہ امور اور پاک ایران گیس پائپ لائن سمیت جو مشرق وسطیٰ کی بدلتی صورتحال ہے اس پر تبادلہ خیال کیا جائے گا، چونکہ یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا، چونکہ امریکہ نے یہ بات کہی تھی کہ جو بھی ایران کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے بڑھائے گا وہ امریکہ کو اپنے خلاف پائے گا، اور وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ امریکہ سے جنگ کرنا چاہ رہا ہے اور امریکہ کے خلاف جانا چاہ رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ آپ جانتے ہیں کہ جو یہ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ ہے یہ پاکستان کے لیے کس طرح لائف لائن کا کردار ادا کرے گا۔ ناظرین، جنوری 2024 میں ایران نے صوبہ بلوچستان میں حملہ کیا تھا، جس کی جوابی کارروائی میں پاکستان نے بھی جو ایران میں BLA کے دہشت گرد ٹھکانے ہیں وہاں پہ حملہ کیا تھا۔ معاملات بگڑے تھے، لیکن اس کے بعد جو سفارتی چینل کے ذریعے جو معاملات ہیں ان کو ہوش اسلوبی کے ساتھ دونوں ممالک نے حل کر لیا تھا۔ اس کے فوری بعد جو ہے ایران کے وزیر خارجہ نے بھی پاکستان کا دورہ کیا تھا اور معاملات بہتر ہو گئے تھے۔ ناظرین، اس کے علاوہ آخری اور اہم خبر جو اسرائیل نے درخواست کی تھی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کی، وہ اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں امریکہ، اسرائیل اور جو ایرانی سفیر ہیں ان میں کافی سخت جو ہے وہ جملوں کا تبادلہ ہوا، تلخ کلامی ہوئی۔ ناظرین، جو اسرائیلی سفیر ہے اس کا کہنا تھا کہ خطے میں واحد جو امن کا آپشن وہ یہی ہے کہ ایران پر پابندیاں لگائی جائیں اور ایران کو بھاری جرمانہ کیا جائے اور اس بات کی مذمت کی جائے جو ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے، چونکہ انہوں نے کہا کہ ایران نے ریڈ لائن کراس کی ہے جو انہوں نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے۔ اب ہم جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں اور ہم ان کو منہ توڑ جواب دیں گے، جس پر جو اقوام متحدہ میں ایران کے جو مستقل نمائندے ہیں انہوں نے کہا کہ اسرائیل پر جو ہم نے حملہ کیا ہے وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے مطابق ہے جو انفرادی یا اجتماعی دفاع کا حق فراہم کرتا ہے۔ اس نے جو ہمیں دفاع کا حق فراہم کیا ہے ہم نے اس کو استعمال کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام ایسا نہیں کیا۔ مزید ایرانی سفیر کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کے قانون کے تحت کسی رکن پر کوئی مسلح حملہ ہوتا ہے تو جب تک سلامتی کونسل ضروری اقدامات نہ کرے عالمی سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے دفاع کا حق موجود ہے۔
تو ہم نے اپنے دفاع کا حق استعمال کیا، اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں کیا، اور ہم نے صرف ان کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے شہریوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ تو جو امریکی سفیر ہے انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کونسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایران سے جواب طلب کرے۔ طویل عرصے سے ایران نے پاسداران انقلاب حزب اللہ اور حوثیوں کو مسلح کر کے خطے میں جو کشیدگی ہے اس کو بڑھاوا دیا ہے۔ انہوں نے خطے میں کشیدگی کا ذمہ دار ایران کو قرار دیا۔ 7 اکتوبر کو جو اسرائیل پر حملہ ہوا، امریکی سفیر نے اس کا ذمہ دار بھی جو ہے ایران کو ٹھہرا دیا، اور کہا کہ اس حملے کے لیے حماس کو فنڈنگ اور تربیت جو ہے وہ ایران نے فراہم کی، اور اس کا تمام تر جو ذمہ دار ہے وہ ایران ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جس پر ایران کے اقوام متحدہ میں جو مستقل نمائندے ہیں انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن اگر امریکہ نے ہماری شہریوں کے خلاف یا ہماری ملک کی سلامتی کے خلاف کوئی فوجی کارروائی کی تو ہم اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتے ہیں، ہم ان کو بھرپور جو ہے منہ توڑ جواب دیں گے، اور یہ بات یہ بھول جائیں کہ یہ سپر پاور ہے تو ہم ان کو جواب نہیں دیں گے، ہم ان کو جواب دیں گے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں ان تینوں جو ممالک کے سفیران ہیں ان میں تلخ کلامی ہوئی، سخت جملوں کا تبادلہ خیال ہوا، جس کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا جو ہنگامی اجلاس ہے وہ رسمی کارروائی کے بعد ملتوی کر دیا گیا، اور اس پر جو مزید بحث ہے وہ بعد میں کیے جانے کا امکان ہے۔ سادی سی بات یہ ہے کہ پہلے اسرائیل نے پہل کی تھی، جس کے بعد 300 میزائل مارنے کے بعد ایران نے اپنا آپریشن مکمل کیا اور یہ کہہ دیا کہ ہم نے اپنا دفاعی حق استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد ایران نے بھی دھمکی دے دی ہے امریکہ کو اور اسرائیل کو، اگر مزید جوابی کارروائی ہوگی تو ہم منہ توڑ جواب دیں گے۔ اسرائیلی جنگی کابینہ نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ جوابی کارروائی کریں گے، وہ ایران پر حملہ کریں گے، لیکن تاحال اس کی جو ہے کوئی تاریخ واضح نہیں کی گئی، اور امریکہ نے اسرائیل کو یہ بات کہہ دی ہے کہ ہم آپ کے کسی جو جارحیت زدہ آپریشن ہے اس کا حصہ نہیں بنیں گے، اگر آپ ایران پہ جوابی کارروائی کریں گے تو اس میں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ ناظرین، جو خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے اور اس صورتحال سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے کائنڈلی آپ ہمارے چینل پیج کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ نئی اپ ڈیٹس تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔